हानिया मेरी जान, कहाँ हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, उठ जाओ महारानी। बस भी करो, कितना सोगी? और यार फेस्टिवल है आज, उठ जाओ। कश्यप ने हानिया के ऊपर से कंबल उठाया। यार क्या है, हद करती हो तुम भी। इतने मज़े की नींद सो रही थी और तुमने जगा दिया। उठ गई हूँ यार, हटो भी अब। हानिया, जिसको उठने का कोई मूड नहीं था, आखिरकार अपनी नींद की कुर्बानी देकर उठ ही गई। अब जल्दी करो मोहतरमा, लेट होंगे स्कूल के लिए। वैसे भी ये आखिरी फेस्टिवल है, उसके बाद तो ये पेपर्स। उफ। हाय ज़िंदगी, क्या तुझे हम मासूमों से ये इम्तिहान लेने ज़रूरी हैं? हम मासूम खुद से ज़्यादा वक्त तो इन किताबों को दे देते हैं। इतना जुल्म हम मासूमों पर। कश्यप की दहाइयाँ शुरू हो चुकी थीं और अब हानिया को उठना ही पड़ा। बस कर दो ड्रामेबाज, अब चलो मैं भी तैयार हो जाऊँ। तब तक तुम अम्मी को बोलो कि वली भाई को जगा दें। उन्होंने ही हमें हमें लेकर जाना है, भूल गई उनको उठाना। हानिया ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ, मैं आंटी को बोल देती हूँ। वली के नाम पर कश्यप के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट छा गई, जो कि हानिया की शरारती नज़रों से छुपी ना रह सकी। उहुं, उहुं, कश्यप साहिबा, भाई को ख्यालों में नहीं जगाना बल्कि हकीकत में जगाना है। जाइए और अम्मी को बोलिए कि अगर आप वली भाई के ख्यालों से निकल आए हैं तो। हानिया ने शरारत से कहा, जबकि कश्यप हानिया की बात पर चींप सी गई। वली हानिया का भाई था, जो कि हानिया से 4 साल बड़ा था। हानिया भी 16 साल की थी, जबकि वली 20 साल का था। कश्यप की उम्र भी 16 साल थी। कश्यप और हानिया बचपन से साथ थी। हानिया और कश्यप दोनों शरारती थी और वली, वो तो उनका भी सरदार था, और इस मामले में कश्यप इकलौती बहन थी, जबकि हानिया और वली बस दो ही थे। वली पर अपनी पसंद का इदराक 1 साल पहले ही हुआ था और उसने हानिया को बताने में देर नहीं लगाई थी। खैर, अब आते हैं हानिया की तरफ, जो कि हीरोइन है। अल्लाह लड़की, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। ये क्या, धुला मुँह लेकर जाओगी पार्टी में? माना कि आप सादगी में भी गज़ब लगती हैं अहमर भाई को, मगर आज तो ज़रा सा तैयार हो जाएं। अहमर वाली बात जानकर हानिया से वली वाली बात का बदला लेने के लिए कही। ख़बरदार जो तुमने अहमर भाई और मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला, मैंने छोड़ना नहीं तुम्हें, कश्यप की बच्ची। अहमर जी, तो ये हीरो हैं हमारे नावल के, जो कि हानिया की खाला का बेटा था। वो हानिया को पसंद करता था। ये बात हानिया और कश्यप ने खुद सुनी थी जब अहमर ने हानिया की खाला से एक बार बात की थी, और ये दोनों सदा के जासूस कान लगाकर सुनने बैठ गईं। मगर बाद में हानिया सुन के खुद ही पछताई, क्योंकि जब कभी वली के नाम से कश्यप को तंग करती तो कश्यप के हिसाब बराबर करने में हिसाब बराबर करती अहमर का नाम लेकर। हालांकि हानिया इसे भाई समझती थी, मगर अहमर क्या करता, दिल तो हानिया पर आ चुका था। हानिया तैयार होकर बाहर आई तो सामने अहमर को खड़ा पाया। अहमर तो हानिया को देखकर पलक झपकना ही भूल गया। आसपास का कोई होश ही ना रहा। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी, बिल्कुल एक मासूम गुड़िया जैसी। काली घेरदार फ्रॉक, जिसके गले, आस्तीनों और घेर पर गोल्डन काम हुआ हुआ था। साथ में बालों को उसने फ्रेंच बनाकर आगे को डाली हुई थी। कानों में छोटे छोटे टॉप्स और साथ आंखों में काजल और पिंक लिपस्टिक। वो एक छोटी सी गुड़िया लगी, मगर होश तो तब आया जब वली ने आकर इसके कंधे से पकड़ कर हिलाया। होश में आजा मजनू की औलाद, सामने तेरे होने वाले सास ससुर भी खड़े हैं। बेगैरत इंसान, भाई भी इसका सामने खड़ा है। कुछ तो अपनी नज़रें काबू कर जलील इंसान। अहमर वली से 4 साल बड़ा था, मतलब हानिया से 8 साल, मगर वो दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते थे। अहमर जानता था आज हानिया की पार्टी है और वह हानिया को एक नज़र देखने के लिए आया था। हाँ जी खाला, क्या कह रही हैं? वो मेरे काम के बारे में सोचने लग गया था। अहमर ने अचानक बहाना बना दिया। हाँ, इश्क का काम। पीछे से वली ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। अब अगर मुझे ज़लील करने के सारे तरीके आजमा लिए हों तो मैं चलता हूँ, ये कहकर अहमद पीछे मुड़कर खाला हालू के पास गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं, अहमद कहकर जाने लगा तो आनिया ने आगे आकर अहमद को सलाम किया, जबकि अहमद का दिल तो बिल्लियों छलने लगा। वालेकुम अस्सलाम चंदा, कैसी हो? अहमद ने प्यार से जवाब दिया, जबकि इसके चंदा कहने पर कशफ को पानी पीते अच्छू लग गया। हानिया ने पीछे देखकर कश्यप को आंखें निकाली तो उसने आगे से हानिया को आंख मारी। फरहान साहब और ज़ारा बेगम ड्राइंग रूम से जा चुके थे। अब वहाँ सिर्फ अहमर, हानिया, कश्यप और वली थे। वली ने तो छिछोरपन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बस कश्यप के ही आगे पीछे घूम रहा था। लेकिन अब अहमर काम को भूलते हुए बैठ चुका था। अच्छा सुनो,
احمر یار ہانیہ کو لے آنا، میں اگر کشف کو لے جاؤں تو؟ ولی نے دانت نکال کر کہا۔ ٹھرکی انسان، لے جاتا ہوں۔ احمر موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیتا؟ بس بس زیادہ بکواس نہ کر، جانتا ہوں تجھے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور منہ پر اچھا ٹھیک۔ ولی نے احمر کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ہانیہ، وہ جو تم نے بکس کا کہا تھا، میں نے اسٹور پہ کی تھی پتہ، آ گئی ہیں۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ میں لے دیتا ہوں۔ کشف کو ولی لے جائے گا۔ کیوں ولی؟ صحیح کہا نا؟ احمر ولی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو کشف کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے احمر بھائی، ولی بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں نا؟ ادھر ہانیہ کے احمر کو بھائی کہنے پر جہاں ولی کی ہنسی چھوٹی، وہی کشف کے منہ سے بھی پانی پیتے فوارہ نکلا۔ احمر بیچارے کی شکل تو دیکھنے لائق ہو گئی۔ اس ٹھرکی انسان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ احمر نے دل میں سوچا۔ ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں گڑیا، تم جا سکتی ہو۔ جی بھائی شکریہ، کہہ کر ہانیہ احمر کے ساتھ چل پڑی۔ پیچھے کشف یہ سوچتی رہی کتنی آسانی سے ہانیہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ہانیہ کمینی، تمہیں واپس آ کر بتاتی ہوں، اپنے لفنگے بھائی کے ساتھ اکیلا بھیج دیا۔ یہ دیکھو کیسے پاگل ہو رہی ہے میرے پیچھے، بیچاری آج مجھے نیا موبائل گفٹ دے گی۔ یہ ذرا میسیجز پڑھنا۔ خضر اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ابھی نئی دوستی کرنے والی لڑکی کے میسیجز اپنے دوستوں کو پڑھا رہا تھا اور وہ ہنس رہے تھے اس لڑکی پر۔ خضر، جی صحیح سمجھے، ناول کا ولن ایک انتہائی ٹھرکی، آوارہ، بدماش قسم کا لڑکا تھا جس کا کام ہر لڑکی سے بلکہ امیر لڑکی سے دوستی کرنا اور اس سے اپنے لیے پیسے نکلوانا تھا۔ اب بھی وہ اور اس کے دوست بیٹھے ہنس رہے تھے ہدا پر جو نئی دوست بنی تھی اور اب خضر کو نیا موبائل گفٹ کرنے والی تھی۔ خضر دوستی ضرور رکھتا مگر اگر کوئی پیسے دینے سے منع کرتی تو بس دوستی ختم، یہی کرتا تھا وہ۔ وہ انتہائی برا انسان تھا، اوپر سے دوست پیس کے جیسے لفنگے۔ اب دیکھتے ہیں وقت کدھر پلٹتا ہے، کون کس طوفان کی زد میں آتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ولی کشف کو لے کر اسکول پہنچا اور سارے راستے اس بیچاری کو چڑھاتا آیا کہ اس کو اتنا میک اپ کر کے بھی وہ چڑیل ہی لگ رہی۔ احمر وہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے ہانیہ کو لے کر ایک جیولری شاپ پر گیا۔ وہاں سے اس نے ہانیہ کے لیے ایک خوبصورت نازک سا بریسلٹ لیا۔ ارے احمر بھائی، یہ کیوں لے رہے ہیں؟ میرے پاس ہیں تو، میں نے خود نہیں پہنا۔ ہانیہ کو احمر کا اس طرح اس کے لیے لینا اچھا نہیں لگا۔ نہیں چندا، میں اپنی خوشی سے لے رہا ہوں، مجھے اچھا لگے گا اگر تم یہ پہنو۔ ادھر ہانیہ صاحبہ احمر کے چندہ کہنے پر ہی سرخ ٹماٹر ہو گئی اور احمر نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ جی بھائی ضرور، ہانیہ نے کہا، اور ادھر ہانیہ کے بھائی کہنے پر احمر پھر سے ہوش میں آیا۔ صحیح ہے، چلو چلیں۔ احمر نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہانیہ کو اسکول پہنچایا۔ ادھر ولی بھی کشف کو پائل گفٹ کر چکا تھا، اب وہ ہانیہ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ انتہا ہو گئی انتظار کی، آئی نہ کچھ خبر میری نکمی دوست کی۔ کشف نے ہانیہ کو آتے دیکھ کر جان کر اونچی آواز میں گانے شروع کیا۔ آ گئی ڈرامے باز، حد ہو گئی، اپنے اس لفنگے بھائی کے ساتھ مجھے بھیج کر خود میڈم مزے سے نکل گئی۔ مجھے تو تمہاری کٹ لگانی ہے، لیکن اب تمہارا حال نہیں بگاڑ سکتی نا، تو اس لیے چلو۔ یہ کہہ کر دونوں اندر بڑھ گئیں، جبکہ ہانیہ نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ اف، آج تو تھک گئے۔ ہانیہ نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کشف بھی اس کے ساتھ ہی تھی، دونوں کی آج فیئرویل پارٹی تھی اور ساتھ ہی بک فیسٹیول بھی تھا۔ ہانیہ صدا کی کتابوں کی شوقین اپنے لیے 3 کتابیں خرید لائی تھی، جبکہ کشف نے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اچھا یار، اب میں جاتی ہوں، جب سے آئی ہوں تمہارے ہی گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ امی نے گھر جا کر میری کٹ لگا دی تو میں معصوم کیا کروں گی؟ اور تو اور میرے پیپرز رہی سے ہی کسر پوری کر دیتے ہیں۔ مطلب یار آخر کیوں یہ سمجھتے نہیں ہم معصوم ذہنوں پر اتنا دباؤ ہے؟ بس کشف کی ڈرامے بازی شروع ہو گئی اور ہانیہ صاحبہ بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے واقعی اس پر بہت ظلم ہوا ہے۔ واہ یار، یہ پائل تو بہت خوبصورت ہے، صبح تو نہیں تھی۔ یہ میرے بھائی کا خرچہ کروایا ظالم۔ ہانیہ جانتی تھی کشف کو یہ پائل ولی نے لے کر دی ہے، اسی لیے اسے تنگ کر رہی تھی۔ پائل دیکھ کر جب کشف نے نظر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا تو اس کی نظروں میں ایسا کچھ ضرور تھا جو ہانیہ سمجھ نہیں پائی، اور پھر وہ ہوا جو ہانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کشف کے ہاتھ میں ہانیہ کا بیوٹی باکس تھا اور پھر کشف نے ہانیہ پر قبضہ کرتے ہوئے سارا فیس پاؤڈر اس کے منہ پر مل دیا۔ ہانیہ بیچاری کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد کاجل سے اس نے ہانیہ کے ہونٹوں کو رنگا اور آنکھوں پر اس کے لال لپسٹک لگائی، اور بیچاری کے بندھے بال
ایسے کھولے کہ لگتا تھا افریقہ کے جنگلات سے اٹھ کر آئی ہے۔ پھر ہانیہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے ہانیہ کی 2-3 تصویریں کھینچ لی اور ہانیہ تو صدمے سے نکل ہی نہ پائی۔ اور میری چڑیل، یہ صبح والی تمہاری سزا ہے جو تم اپنے لفنگے بھائی کے ساتھ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور تمہارے بھائی نے میرے دماغ کی وہ دہی کی، پوچھو مت، ابھی حساب باقی ہے۔ یہ کہہ کر کشف جلدی سے بھاگی، مبادا کہیں ہانیہ اس کا قتل ہی نہ کر دے۔ پیچھے ہانیہ نے خود کو شیشے میں دیکھا تو بیچاری چیخ مارے بغیر نہ رہ سکی۔ کشف تیز تیز سیڑھیاں اترتی بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ولی سے ٹکرا گئی۔ ویٹ، پاؤں تو رکھو، یا ہم سے ٹکرانے کا بہانہ چاہیے۔ ولی کشف کی تیزی دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ولی بھائی، بعد میں بات کروں گی، ابھی اگر ہانیہ نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ اگر آپ کو بریانی کھانی ہے تو ایسے ہی کھلا دوں گی، پر اس کے لیے میرے مرنے کا انتظار تو نہ کریں۔ کشف کے جو منہ میں آیا تیزی سے بولتی گئی۔ چپ تو تب ہوئی جب ولی نے آخری بات پر اس کو آنکھیں نکالی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا فضول بول رہی ہو؟ یہ بول کر ولی آگے کچھ نہ بولا اور کشف کو بھی احساس ہوا کہ وہ تیزی میں کیا بول گئی۔ سوری ولی بھا، ہٹو یہاں سے۔ ابھی کشف کی بات منہ میں ہی تھی کہ ولی بھائی بولنے سے پہلے ہی اسے غصے سے سائڈ کرتا نکل گیا، اور کشف بیچاری گھر کو چل پڑی کیونکہ اسے ولی کو منانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ہانیہ بیچاری تو صدمے میں ہی تھی کیونکہ اس کے چہرے کا وہ حشر ہوا کہ بس کیا ہوا۔ ولی جیسے ہی ہانیہ کی چیخ سن کر اندر آیا تو سامنے ہانیہ کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی حالت اس وقت کسی بھوتنی سے کم نہیں تھی۔ اب ولی کو سمجھ آیا کہ کشف اتنی تیزی میں کہاں گئی۔ ہانی، ہا ہا ہا، او میرے خدایا، ہا ہا ہا، یہ اوف توبہ، ہا ہا ہا، یہ کیا حال کیا تمہارا، قسم سے اصلی بھوتنی لگ رہی ہو، ہا ہا ہا۔ ولی کی ہنسی کو کسی صورت نہیں رک رہی تھی۔ اب ہانیہ کی بس ہو گئی، اس نے موٹے موٹے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ولی کو بھی بریک لگی۔ چندا، کیا ہوا ہے یار، رونے کی کیا بات ہے؟ پلیز یار، میں اس لیے تو نہیں ہنسا۔ اچھا، آئی ایم سوری، پلیز یار۔ ولی اپنی بہن کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے بھی میرا مذاق اڑایا، میں نہیں کرتی آپ سے بات، ہانیہ روتی ہوئی بولی۔ ارے یار، نہیں اڑایا مذاق، اچھا چلو میری غلطی، تمہاری آئس کریم پکی، اب چپ کرو۔ ولی جانتا تھا کہ ہانیہ آئس کریم کی دیوانی ہے، اسی لیے آئس کریم کا نام لیا، اور ہانیہ چپ بھی ہو گئی۔ بھائی، آئس کریم کا معاملہ تھا نا؟ جاؤ منہ دھو کر آؤ، ولی نے ہانیہ سے کہا۔ اس کے بعد ہانیہ منہ دھونے گئی اور ولی اپنے کمرے میں۔ یہ سب؟ ایک منٹ، اسے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ ولی نے موبائل آن کیا تو کشف نے مذاق میں ہانیہ کی تصویریں اپنی فیس بک کے فرینڈ سرکل میں اپلوڈ کی تھیں۔ ولی کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ چاہے کتنی محبت کرتا ہے کشف سے، مگر اس کی بہن اس کے لیے سب سے پہلے تھی۔ اس نے کشف کو کال ملائی۔ ہیلو، کون؟ کشف نے مصروف انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ میں ولی بول رہا ہوں، ولی نے کہا تو کشف نے کان سے فون ہٹا کر ایسے دیکھا جیسے کوئی عجوبہ ہو، کیونکہ آج سے پہلے ولی نے کشف کو کبھی کال نہیں کی تھی۔ جی ولی بھائی، بولیں۔ کشف سمجھ گئی اب اس کی شامت ہے کہ تم نے ہانیہ کے ساتھ جو مذاق کرنا تھا کر لیا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں دوستیں ہو، مگر اس طرح فیس بک پر اور لوگوں کو کیوں نمائش کر رہی ہو؟ مجھے بالکل نہیں پسند کوئی میری بہن کا مذاق اڑائے، اور تم اس کی دوست ہو کر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ حد ہے، ابھی ڈیلیٹ کرو ان کو، اور آئندہ خیال رکھنا، کہہ کر ولی نے فون بند کر دیا۔ ادھر کشف کے آنسو نکل پڑے، وہ بیچاری کافی دیر تک روتی رہی۔ ہانیہ لوگوں کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ کشف ہانیہ سے تھوڑی کترائی سی رہتی، مگر ہانیہ نے پیپر کی ٹینشن سمجھ کر اگنور کر دیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ آج ہانیہ کا رزلٹ تھا میٹرک کا۔ وہ کافی پریشان تھی، لیکن بعد میں جو خبر سننے کو ملی اس سے ساری پریشانی دور ہو گئی۔ ہانیہ نے بورڈ ٹاپ کیا تھا جبکہ کشف تیسرے نمبر پر آئی تھی۔ سب نے ہانیہ کو مبارکباد دی۔ آج ہانیہ کی خالہ ہانیہ کی طرف آئی تھیں۔ بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں نا، ہانیہ میرے احمد کی بچپن کی مانگ ہے، اور اگر ہم کوئی چھوٹا سا فنکشن رکھ لیں تو کیسا رہے گا؟ ہانیہ کی خالہ نے اپنائیت سے کہا۔ جی بالکل صحیح کہا، چلیں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہانیہ کے پاس ہونے پر پارٹی رکھ لوں، اور اسی میں ہم منگنی کی رسم رکھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ ہانیہ کے والد نے پوچھا۔
जी बिल्कुल, सही कहा। मैं भी सोच रहा हूँ हानिया के पास होने पर पार्टी रख लूँ और इसमें हम मंगनी की रस्म रख लेंगे। क्या ख़्याल है? हानिया के वालिद ने पूछा। जी बिल्कुल, हमें क्या एतराज़ होगा, आपको जैसा सही लगे। फिर अगले इतवार का दिन मंगनी के लिए तय पाया। हानिया बेटे, बेटे कुछ बात करनी है आपसे। हानिया के अब्बू इसके रूम में दरवाज़ा नॉक करते हुए आते हुए बोले। जी अब्बू। अरे आप इजाज़त क्यों ले रहे हैं, आए ना। हानिया जो इस वक्त टीवी देख रही थी वो उठते हुए बोली। अरे नहीं मेरा बच्चा, आराम से बैठी रहो, बस मैं आपका ज़रा सा वक्त लूँगा। बेटा दरअसल बात यह है कि उम्मीद है आप समझोगी। हानिया के अब्बू उसे उसकी बचपन की मंगनी के बारे में बताते हुए ज़रा परेशान थे, न जाने वो कैसा रिएक्ट करे। अब्बू क्या हुआ है, सब खैरियत है? आप खुल के बोलें, मैं ज़रूर समझूंगी। हानिया ने इतने मान से कहा कि उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। हानिया बेटे, बात यह है कि बचपन में आपके खालू और दादी की ख्वाहिश पर आपकी और अहमद की बात पक्की कर दी थी। मतलब समझ रही हो ना, हम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं और जो फ़ैसला मेरी बेटी का होगा वही मेरा भी होगा। आप सोच के बता दें, कोई जल्दी नहीं, ठीक है? हानिया के अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और उठ गए। अब्बू, फरहान साहब जाने लगे तो हानिया ने उनको पुकारा। जी बाबा की जान, कुछ कहना आपने? फरहान साहब शफ़क़त से बोले। बाबा, मुझे आपके फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं। आपका हर फ़ैसला दिल जान से कबूल है। बाबा, आपका फ़ैसला मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकता। हानिया नज़रें झुकाकर फर्माबरदारी से बोली और फरहान साहब तो इसकी बात पर दिल से खुश हुए। आखिर बेटी ने मान जो बढ़ा दिया था। पर क्या ये मान ऐसे ही रहने वाला था? क्या हानिया अपने बाबा का ये भरोसा कायम रख पाएगी? क्या फरहान साहब का ये फ़ैसला ठीक था? ये तो वक्त ही बताने वाला था। किसकी किस्मत में मान खोना लिखा था और किसका मान टूटना, ये फ़ैसला तो बाद में होना था। ये वक्त जब तूफ़ान लाता है, कौन इसकी ज़द में आ जाए कुछ पता नहीं। फ़िलहाल कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है। जारी है नावल। अगर आपको नावल की किस्त पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट भी कर दीजिए।